السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اسرار احمد کسانہ مختلف ڈیولپمنٹس کے بارے میں آج بات کریں گے، لیکن شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دو دن پہلے ایک بلاگ کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تباہ نہیں ہو رہا، پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک چھوٹی سٹیٹمنٹ تو نہیں تھی، اور کوئی بھی شخص اگر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کہ کتنے کرب میں اور کتنی تکلیف میں یہ بات کر رہا ہوگا۔ لیکن چونکہ کرائم اور کچھ شواہد ایسے نظر آ رہے ہیں جس کی بنیاد پہ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس کا آج آپ نے ایک اور مظاہرہ دیکھا، ہم نے پڑھا بھی اور لوگوں سے بات بھی کی کہ جو پاکستان میں پاور بریک ڈاؤن ہوا ہے، انپریسیڈنٹڈ، یعنی کبھی اس طرح پورے ملک میں بجلی کا چلے جانا اور اتنی دیر کے لیے چلے جانا، مطلب ان امیجنیبل ہے۔ ہم لوگ موازنہ نہیں کرتے ویسٹ کے ساتھ یا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ یا کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری کے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے بجلی اگر جائے تو وہ بہت بڑا ایک المیہ سمجھا جاتا ہے کہ بجلی چلی گئی۔ پچھلے دنوں میں یہاں پہ بجلی گئی تھی اور اب یقین مانیں کہ بہت ایک بہت ہی بڑا ایشو بن گیا تھا، اور اس کے اوپر کتنے لوگ سیک ہو گئے، کتنے لوگوں کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا۔ تو پاکستان میں اس طرح کا ایک واقعہ ہونا اور بجلی کا چلے جانا اور پورے ملک میں بلیک آؤٹ ہو جانا، اور میں جس سے بھی بات کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا میری 1% رہ گئی ہوئی ہے بیٹری، کوئی کہہ رہا تھا 5% رہ گئی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا اب ہم نے جو شو کرنے تھے وہ نہیں ہو سکے۔ چلے ہمارا تو خیر چھوڑیں آپ، لیکن پاکستان کے مسائل آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا پاکستان کو۔ انگریزی میں کہتے ہیں لافنگ سٹاک۔ یہ جو ہمارے کار پردازان پاکستان ہیں، سو کالڈ، جو بڑا جن کو شوق ہے کہ ان کی دکانداری ختم ہونے والی ہے، ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ آپ نے پاکستان کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا تو کچھ نہیں جاتا، کیونکہ آپ کے تو وہاں پہ پلاٹ شلاٹ سارے تیار پڑے ہوئے ہیں، وہ بیچ دیں گے، آپ باہر چلے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن جو پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے ہیں، ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک شرمندگی کا ان کے لیے ایک باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ناقابل برداشت ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ وہ اس وقت ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نہ صرف، بلکہ وہ دیکھیں آپ، جو منسٹر صاحب ہمارے دوست ہیں، اب میں کیا کہوں ان کو، خرم صاحب جو ہیں گجرانوالہ والے، وہ کہہ رہے تھے جی کہ پہلے حادثہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوا، اور پھر کہہ رہے تھے کہ حادثے کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اب کیا بندہ کہے، ایک ایک اخیر جس کو کہتے ہیں نا، بے شرمی کی اور بے حسی کی اور جو بھی آپ کہہ لیں، اس کی اخیر کر دی ہے ان لوگوں نے۔ اچھا، اب ذرا تھوڑا سا وہ دیکھیں، جو نیا کام ہوا ہے وہ ہوا ہے پنجاب میں، چیف منسٹر صاحب نئے آ گئے، اب اس میں بھی دیکھیں انہوں نے اخیر کر دی ہے۔ یعنی وہ واقعہ میں کسی دن سناؤں گا آپ کو، ایک بابے کو انہوں نے کہا نا کہ آپ گر گئے ہو تو کچھ نہیں دیکھا ہم نے، تو اس نے کچھ اتار کے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو۔ یہ اتنے اب انہوں نے یعنی بے شرمی کی انتہا کر دی ہے، اوپنلی نیکڈ ہو کے سامنے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے، کوئی قانون، کوئی اخلاقی روایات، کوئی کچھ نہیں، اور جس طریقے سے بھی ہوگا ہم وہ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ محسن نقوی صاحب، میں تو خیر کیا کہوں کہ ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں کیا کرتا، لیکن نقوی صاحب کو خود چاہیے تھا کہ وہ چلیں، جو کچھ بھی وہ پیچھے ویلنگ ڈیلنگ کر رہے تھے وہ کرتے رہتے، کم از کم لوگوں کو تو نہیں پتا تھا۔ اب آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اور انہوں نے واقعتاً بغل بچہ بننے کا جو فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ لاکھ کہتے رہیں گے جی میں نے پروٹوکول نہیں لینا، میں نے زیرو روٹ نہیں لینا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے فلانا نہیں کرنا، میں اپنی گاڑی پہ آؤں گا، پیٹرول اپنا خرچ کروں گا۔ تو اس طرح کی گیمکس نہ کھیلیں ہمارے ساتھ۔ یہ گیمکس ہم نے پہلے نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف کی، سب کی، ان کی سب کی گیمکس ہم نے اس طرح کی دیکھی ہوئی ہیں کہ ہم نے 10,000 کا پیٹرول نہیں لینا، لیکن 10 ارب روپے کی کرپشن جو ہے وہ کر جانی ہے۔ تو اس طرح کی گیمکس پلیز نہ ہم سے کھیلیں۔ اب یہ جو آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ان اٹ سیلف، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ کس طرح ہوئی ہے، اور جو کانسیپٹ ہے کہ غیر جانبدار کوئی چیف منسٹر ہوگا، وہ کانسیپٹ تو اپنے واڑ کے رکھ دیا کہ کیا ہوگا، کون کیا کرائے گا، اور آتے ہی آپ نے پھر ثابت کر دیا کس طریقے سے آپ نے آ کے ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ شروع کی ہیں۔
یعنی آپ نے ایک دن بھی سانس نہیں لیا، اور آتے ہی، اور یہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا، یہ آپ سے کروایا گیا، چیف سیکرٹری آپ نے لگا دیا۔ زاہد زمان صاحب کو ہمارے دوست بھی ہیں، میرے بڑا پیارا تعلق ہے ان کے ساتھ، میرے بڑے قریبی عزیز بھی ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک تعلق ہے، لیکن زاہد زمان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس معاملے میں ذرا تھوڑا سا سوچیں۔ میں تو ان کو بڑا اچھا آفیسر سمجھتا ہوں ابھی بھی، لیکن ظاہر ہے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کے ساتھ، شریفوں کے ساتھ، تو اس لحاظ سے مجھے ان سے گزارش یہی کرنا ہوگی کہ اگر آپ سے کوئی ڈرٹی لینن انہوں نے صاف کروانی ہے، اور آپ سے انہوں نے کوئی ڈرٹی جابس کروانے ہیں، تو پلیز اسٹے اوے فرام اٹ، کیونکہ آپ کا جو کریئر ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو حلف ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ ہے، تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کس کے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے۔ مجھے یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ جب آپ ڈی جی ایل ڈی اے تھے تو اس وقت بھی وہاں پہ آگ لگی تھی اور کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے تھے، تو مجھے امید ہے اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ کوئی آگ شاگ نہ لگے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ چلی جائیں گی، لیکن ایک ہسٹری میں جو نام ہے آپ کا وہ پھر داغدار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ آتے ہی انہوں نے سی سی پی او کو بدل دیا، آئی جی کو بدل دیا، وہ عامر ذوالفقار صاحب بھی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ بڑے آگے بڑھ کے محسن نقوی کو سلام کر رہے تھے، آتے ہی دیکھیں کلاڑا لگ گیا نا۔ تو یہ جو خوشامد ہے نا، یہ ہے تو صحیح، کارآمد ہے، خوشامد کارآمد، یہ ہر جگہ پہ چلتی ہے، لیکن کسی کا ضمیر نہیں مطمئن ہوتا اس سے۔ تو اب عامر ذوالفقار صاحب جا کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں، اور وہاں پہ جناب عثمان صاحب آ گئے، اور اسی طرح باقی چیزیں اب آپ دیکھیں گے 2-4 دن کے اندر اندر جو جے آئی ٹی کام کر رہی تھی وہ بھی سارا ریورس ہو جائے گا، جو وہ چاہتے ہیں نیوٹرلز کہ جی 3 کی بجائے ایک ہی قاتل جو ہے وہ قاتلانہ حملے کرنے والا وہ رہے مجرم، تو وہ ویسی بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ سسٹم اتنا ننگا ہو گیا ہے، اور یہ ویسے آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے عمران خان کو کہ اس نے یہ سب لوگوں کو ننگا کر کے رکھا، یہ سب لوگ جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، یہ اندر سے ملے ہوئے تھے، یہ کس طرح بانٹ کے کھاتے تھے، یہ کسی کو نہیں پتا تھا، اور یہ کون کون بغل بچہ تھا، کس کا بغل بچہ تھا، کون سا صحافی کس کا بغل بچہ تھا، یہ سب ننگیوں کے سامنے آ گئے۔ تو اس وقت پورا جو نظام ہے نا، وہ عفونت زدہ جو نظام تھا، وہ لوگوں کے سامنے ایک تعفن والا ایک سسٹم جو ہے وہ سامنے کھل کے سامنے آ گیا۔ تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ریزن بھی بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو رجیم چینج آپریشن تھا، کس طریقے سے یہ شخص جو تھا یہ لگا رہا، کبھی ادھر شٹل اراؤنڈ کر رہا تھا، کبھی کیا کر رہا تھا، کبھی کچھ کر رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، صحافیوں کا یہ کام تو نہیں ہوتا، اگر آپ صحافی ہیں تو یہ آپ کا کام تو نہیں ہے کہ آپ شٹل اراؤنڈ کریں، اور آپ ہاں آپ رپورٹنگ کروائیں، آپ اپنے اگر آپ کا چینل ہے تو آپ اپنی رپورٹنگ کروائیں، باقی جو آپ کے رپورٹرز ہیں ان کے ذریعے سے خود بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سینئر جو صحافی ہوا کرتے تھے وہ رپورٹ کر دیتے تھے، انالیسس کر دیتے تھے، لیکن آپ نے تو سائڈ چوز کر لی، اور سی این این کے نام کو اپنے ایسا بیچا ہے، ایسا بیچا ہے کہ آئی وش کے سی این این کو پتہ چل جائے کہ آپ کے نام پہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو اس طرح کی جو چیلنجز ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران نے کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے اور وہاں پہ ہم اس کیس کو فائل کریں گے تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ کس بنیاد پہ محسن نقوی جو ہیں ان کو کیا گیا۔ ویسے تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے بھی نام دیے تھے وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کون گائیڈ کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے، مطلب کیا ضرورت تھی سکھیرا صاحب کا نام دینے کی، ہو از سرونگ اسٹل سرونگ، تو آپ نے ان کا نام دے دیا۔ مطلب آپ کو کچھ تو عقل آنی چاہیے، اتنے اب آپ کو پالیٹکس کرتے ہوئے سالوں ہو گئے ہیں، آپ یو آر اپ اگینسٹ دا کریمنلز، آپ ان کو ریڈ نہیں کر سکتے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا گیمیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ اتنا بھی نائیو نہ ہوں، کیونکہ یہ جو نائیوٹی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم دھوکہ نہیں دیتے لیکن دھوکے کی ہر شکل کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو بھی تھوڑا سا یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ یو آر ڈیلنگ ود دا کریمنلز آف دا فرسٹ آرڈر، تو اس لیے ان کے لحاظ سے آپ اپنی اسٹریٹجی بنایا کریں، آپ آدمی جو کوئی شریف ہو سامنے اس کے مطابق نہ ڈیل بنایا کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ مقابلہ ان کا ہے۔ تو اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہ جو اب چینجز آئیں گی اور آنی شروع ہو چکی ہوئی ہیں،
انہوں نے اپنا انٹینٹ جیسے پہلے قاتلانہ حملے میں شو کیا تھا، اب انہوں نے انٹینٹ شو کر دیا ہے کہ بلال کمیانہ جو ہیں، یہ صدیق کمیانہ صاحب کے بیٹے ہیں اور انتہائی کرپٹ ہیں. یہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہی از کرپٹ ٹو دا کور، اور ان کو واپس لے کے آیا گیا ہے. اب ان کے ذریعے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس طرح کے جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ اپنا کریئر نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ اپنے فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح اوپر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہ اپنے پلاٹس وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے پلاٹس ہو گئے ہیں، اتنے کمرشل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، کمرشل نہیں ہوئے تو ان کو کمرشل کروا دیں. تو یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہیں جو اپنا کریئر نہیں دیکھتے، جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، اور وہ بس مانیٹری ٹرمز میں سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر عمران خان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، ایون ہاؤس اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ شدید قسم کا انریسٹ ہوگا. آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ انریسٹ ہو، یہ چاہتے ہیں کہ انریسٹ ہو اور الیکشن جو ہیں وہ پوسٹ پون ہوں گے تو اکتوبر سے آگے جائیں گے، اور پھر ہمیں اکنامک ایمرجنسی لگانے کا موقع ملے گا. اکنامک ایمرجنسی لگے گی تو پھر ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ جناب یہ حالات ہو گئے ہیں، بہت بری حالت ہے، دیکھیں نا اکانومی کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، ڈالر جو ہے وہ 400 کے اوپر چلا گیا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، تو ہمیں اب 2 سال کے لیے یہ مینڈیٹ چاہیے. تو سپریم کورٹ سے یہ کروا لیں گے، گن پوائنٹ پہ کروا لیں گے، گنس ان کے پاس ہیں. تو اس لیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ محترم جو بیٹھے ہوئے ہیں باغ کے باہر، جو انٹرنیشنل سازشوں میں مصروف ہیں، ان کو بھی واپس لانا ہے، ان کو بھی عزت سے لانا ہے نا. جس طرح وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی جو قانونی مشگافیاں ان کو دور کرنا ہے اور ان کو عزت سے لانا ہے، ان کا راستہ آسان کرنا ہے. تو اور پھر پنجاب میں اگر الیکشنز کروانے ہیں، جو کہ مجھے نہیں امید کہ یہ ابھی کروائیں گے، تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ اسی سیٹ اپ کے ساتھ زبردست قسم کی ریگنگ کا پلان بنے گا. کتنی بڑی ریگنگ کروانی ہے تاکہ عمران خان کا راستہ روکا جا سکے. اب یہاں پہ پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی سٹ بیک کرے، لے بیک ہو کے بیٹھی رہے، کچھ بھی نہ کرے، یا پی ٹی آئی کو اپنے ہاتھوں میں چیزیں کنٹرول میں لینی چاہیے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک بہت زیادہ نائیو اپنے آپ کو بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. ان کے ایک دو لیڈرز کے علاوہ باقی سب آپ دیکھیں، کوئی آپ کو نظر آتا ہے؟ ایک وہ چیتا اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بس بولتا ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ پڑ جاتا ہے. باقی سب لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور صرف وہ نشستند و گفتند و برخاستند، بس گئے بیٹھے گپ شپ لگائی اور جناب زمان پاک سے باہر نکلے اور بلے بلے ہو گئی. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ماریں کھانی پڑیں گی، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو قوم کو موبلائز کرنا پڑے گا. قوم تو موبلائز ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اب لیڈر بھی تو کوئی ہوگا نا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں اسٹریٹجائز کرنی پڑے گی. یہ اچھا کیا ہے عمران خان نے کہ آج انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے. لاہور میں ہوگا، اس کے بعد پنڈی، اور اس کے بعد باقی شہروں میں بھی. اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم ایک تو موبلائزیشن ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ محسن نقوی جو ہیں اور ان کی ٹیم کے اوپر ایک پریشر آئے گا کہ ہم نے کوئی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری، ذرا زیادہ ان کا بغل بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا ذرا بیہیو کرنا پڑے گا. تو اس پریشر ٹیکٹکس میں میرا خیال ہے دیکھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ایم این ایز ہیں، وہ جو اوور 40 ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے استعفے واپس لینا چاہتے ہیں، اور وہ اسپیکر کے پاس بھی گئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی جا کے کیا. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اسٹریٹجک موو ہے اور یہ ایک اچھا کھیل کھیلا ہے عمران خان نے. اگر یو ٹرن اس کو کہا جائے گا، لیکن یو ٹرن باقی جو ہے پتہ نہیں کتنے کتنے ٹرنز لے لیتے ہیں، تو یہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک اسٹریٹجک موو ہے جو کہ سپورٹ کی جانی چاہیے اور اس کا فائدہ ہوگا. لاسٹلی ایک اور جو انتہائی افسوسناک خبر جو آج ہم نے پڑھی، وہ نقیب اللہ کے بارے میں تھی، جو ان کی شہادت ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ راو انوار وغیرہ اور اس کے ساتھی جو تھے، ان کے اوپر ایک کیسز کا سلسلہ شروع ہوا تھا. آج فائنلی 5 سال کے بعد انہوں نے کہہ دی کہ نہیں، آپ کو باعزت طور پہ بری کرتے ہیں اور آپ جائیں اور اپنی نارمل زندگی گزاریں، اور جن کو آپ سرو کرتے تھے پہلے، وہ آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جائیں ان کے ذرا ٹانگیں شانگیں دبائیں اور کام لیں ان سے، اور باقی بھی چلتا رہے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے. اب وہ جو قتل ہوا، جس کا باپ انصاف کے انتظار میں فوت ہو گیا، اس کا انصاف کدھر گیا؟
अब क्या अदालत ये बताएगी कि वो कत्ल ही नहीं हुआ था? क्या वो जिंदा है? किस हिसाब से, किस तरीके से आपने ये इक्वेटल की है, ये अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। यहाँ पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप हिसाब तो देंगे ही। ये कैसे देंगे? ये हमारी अदलिया का हाल है, ये हमारी अदालतें हैं, ये हमारा इंसाफ है। अल्लाह ताला इस मुल्क को बचाए, क्योंकि जहाँ पे इंसाफ नहीं होता, वो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था ना, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये बहुत बुरी हालत हमने अपने इस मुल्क की कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इससे अपने अजाब से हमें बचा ले, वरना हमने हर काम वो कर लिया हुआ है कि हम डिजर्व करते हैं कि हमें अजाब आ जाए। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशवा, तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।